بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو۔ بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تعالی تھام لیتا ہے۔ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمارے دلوں کو بے چین رکھتے ہیں۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو بخش دے گا۔ جو چیز یا شخص آپ کو نہیں پسند لیکن آپ کو مل گئی اس میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ پاک کی پسندیدہ ہوتی ہے۔ وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ جب بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بارش کی بوندوں سے زیادہ اس پر رحمتیں برستی ہیں۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی محبت ہے۔ تمہاری رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ محبت میں ہارا ہوا انسان، بچہ اور والدین، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو۔ اللہ وہ سب جانتا ہے
جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ اللہ کی رحمتوں نے اسے کس طرح سے گھیر رکھا ہے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جب تم حق پر رہتے ہو تو تمہارا اور دوسرا ساتھی تمہارا رب ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ انسان میں عیب نہیں، نیکی تلاش کرو، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کے بے شمار گناہوں کو معاف کر کے ایک نیکی کو دیکھتا ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ بے سہاروں کا سہارا صرف اللہ ہے۔ جب ساری دنیا ٹھکراتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے جو بندے کی ماضی جانتے ہوئے بھی تھام لیتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگاؤ۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ سہ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھتے ہو۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ سے تمہارا رہے گا۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ نہیں چلتا، اس لیے اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔